السلام علیکم۔ میں تیرے قربان قسط نمبر 23 کے ساتھ ایمان فاطمہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دوپہر 3 بجے کے قریب لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ اچانک بولی تو عالیہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور ڈرائیور کو گاڑی کا رخ ایمل کے میکے کی طرف موڑنے کو کہا۔ ایمل کے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی ایمل اور امیرہ دونوں اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے مرجان کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا میرا بچہ، اور یہ چوٹیں کیسے آئی؟ مرجان نے تڑپ کر پوچھا۔ میں عالیار کے ساتھ طوفان میں پھنس گئی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ عالیار تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مرجان نے پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ مرجان تڑپ کر بولی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایمی میرا بچہ، میرا دل گھبرا رہا ہے تمہارے ایسے رونے سے، بتا مجھے کیا ہوا؟ مرجان نے تڑپ کر پوچھا۔ آنٹی کچھ نہیں ہوا، بس یہ ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگ جاتی ہے، امیرہ نے اس کا ہاتھ دبا کر مرجان سے کہا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد امیرہ اندر داخل ہوئی تو اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو نے مجھے بتانے کیوں نہیں دیا؟ مجھے اب اس انسان کے پاس نہیں جانا، ایمل غصے سے بولی۔ تو پاگل ہے کیا؟ مرجان آنٹی کو اگر کچھ ہو گیا تمہاری ان باتوں سے تو پچھتاوا رہ جائے گا۔ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے لڑائی، مگر ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ایمل۔ کب بڑی ہوگی تو؟ امیرہ نے اسے ڈپٹا۔ تو نہیں جانتی آج کیا ہوا؟ وہ گھلگھیر لہجے میں بولی۔ کیا ہوا تھا؟ بتا مجھے ذرا، امیرہ نے کہا۔ وہ رات بھر اس لیزا کے ساتھ تھے، میرے پہلو سے نکل کر اپنی فرینڈ کے پہلو میں جا کر سوئے وہ رات بھر، وہ پھٹ پڑی۔ امیرہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں ایمی، مگر پلیز یہ باتیں اپنے میکے میں آ کر نہ بتاؤ۔ پہلے بیٹھ کر سب معاملات ہینڈل کرو، پھر بات نہ بنے تو بات کرنا۔ ابھی تم مرجان آنٹی کو پریشان نہیں کرو گی، امیرہ نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر امیرہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب اگلا سین۔ وہ دونوں نے گھر کا راستہ خاموشی سے کاٹا، دونوں ہی اپنی جگہ گمسم تھے۔ گھر پہنچے تو یسریٰ افندی نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ تم لوگ تو پرسوں آنے والے تھے، تو اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور ایمل امیرہ کہاں ہیں؟ وہ ان سے مل کر بولی۔ میکے چھوڑ کر آئے ہیں ان کے، عمار نے جواب دیا، مگر عالیار بالکل چپ تھا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ چہرے بجھے ہوئے ہیں، یسریٰ افندی نے پوچھا تو عالیار نے اپنی کن پٹیوں کو مسلا۔ مجھے کیا لگتا ہے ماما کے بھابھیوں نے جو میکے کا راستہ لے لیا، اس سے ان کے چہرے کی رونق بجھ گئی۔ ویسے وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی گئی ہیں، آ جائیں گی، سو چل پل برو اینڈ بھیا، ابیہا نے پاس آ کر شرارتی انداز میں کہا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، عالیار نے نگاہیں چرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو چپ چاپ، اور جو بھی کارنامہ سر انجام دیا ہے مجھے بتاؤ، یسریٰ نے ناگواری سے کہا تو وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگا۔ میری طرف سے تو کوئی کارنامہ نہیں ہوا، مگر اس کی طرف سے پورا بھونچال آیا ہے، عمار نے کہا۔ واٹ؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر بہت کچھ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہے،
عمار نے کندھے اچکا کر کہا۔ عالیہ، جو ہوا مجھے بتاؤ، یسریٰ نے کہا تو وہ زمین پر بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جو کہ سب کے لیے غیر متوقع بات تھی۔ علی، میرا بچہ، میری جان، کیا ہوا؟ یسریٰ نے اسے آج سے پہلے اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا تو وہ اس کی حالت پر تڑپ ہی اٹھی۔ ماما، میں نے اسے کھو دیا۔ کتنی مشکل سے وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی، مگر سب ختم ہو گیا۔ میری غلطی تھی کہ میں نے لیزا کو وہاں ٹھہرنے دیا۔ دوسری غلطی اس کے ساتھ اس کے گھر میں کافی پینے بیٹھ گیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا مجھے ٹریپ کرنے والی ہے۔ اس نے میری کافی میں کوئی ڈرگس ملائی تھی اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اس کے پاس پایا، مگر آئی سویئر میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ میں بے ہوش تھا پوری رات۔ لیزا نے مجھے اور اسے دور کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ آپ نہیں جانتے ایمل کی آنکھوں میں اپنے لیے آج ڈر اور خوف نہیں دیکھا، بلکہ کراہت دیکھی ہے، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ میرے پاس آنے پر اس نے خود کو ختم کر لینے کی دھمکی دی۔ عالیہ سب بولتا چلا گیا۔ یسریٰ، عمار اور ابیحہ گمسم سے سب سن رہے تھے۔ اس لیزا کو تو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا بھیا۔ فکر مت کریں، ایمل کے سامنے اس کی حقیقت لا کر رہوں گی، وہ بدگمان نہیں ہوگی آپ سے، دیکھیے گا۔ ابیحہ نے کہا، ابھی یہ معاملہ بعد میں دیکھتے ہیں، فی الحال آج رات تم دونوں اپنے اپنے سسرال جاؤ اور اپنی اپنی بیویوں کو لے کر آؤ۔ یسریٰ کے حکم پر دونوں نے سر اسبات پہ ہلا دیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سین کی جانب۔ امیرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی بھابھی نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی گلی میں جھانکا۔ ارے تو اکیلی آئی ہے کیا؟ ہمارے نندوئی جی کہاں ہیں؟ بھابھی مجھے اندر تو آنے دیں، دروازے پہ ہی سب پوچھیں گے، وہ ناگواری سے بولی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارے کچھ ساتھ نہیں لائی، خالی ہاتھ ہی آ گئی میں کہ؟ چھوٹی بھابھی کی بات پر وہ بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پائی اور تیزی سے سکینہ کے روم کی آئی تو انہوں نے باہوں کو پھیلا دیا اور ان کے مہربان سینے میں سمائی تو آنکھیں بھیگنے لگی۔ میرا، کیا ہوا میرا بچہ؟ داماد جی نے کچھ نہیں کہا؟ داماد جی نے تو نہیں کچھ کہا؟ وہ تڑپ کر بولی، نہیں ماما، وہ تو بہت اچھے ہیں، یہاں آنا تھا انہوں نے، مگر میں ایمل کے گھر ہی اتر گئی، لیکن لینے آئیں گے وہ مجھے۔ وہ اپنے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی، اچھا پھر میں روٹی پانی کا انتظام کر لوں؟ سکینہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ماما، اس کی ضرورت نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی، مگر سکینہ نے ایک نہ سنی اور چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ اف، اگر عمار نہ آئے تو ماما کو کتنا دکھ ہوگا۔ کیا فون کر کے ایک بار ریکویسٹ کر دوں کہ آ کر لے جائے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے بڑبڑائی۔ پھر وہ خود سے لڑتے لڑتے نہ جانے کب سوئی کہ اس کی آنکھ عشاء ٹائم جا کر کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی باہر آئی تو سکینہ ہنڈیا بنا رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ لگتا ہے کہ نندوئی جی نے پوری رات جگایا تھا، بڑی بھابھی نے کہا تو وہ لب بھینچ کر سکینہ کے پاس آئی۔ پتر، میں نے قورمہ چاول اور سوئیاں بنائی ہیں، داماد جی کھا لیں گے نا؟ سکینہ نے بڑے امید بھرے لہجے میں پوچھا تو اس کا دل سکڑ گیا۔ ماما، وہ شاید مجھے لینے نہ آ پائیں، ان کو کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا ہے، میں رکشے میں جاؤں گی، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، چل کوئی نہیں، تو کھانا پیک کروا کے لے جا، داماد جی کو کھلانا، سکینہ نے کہا۔ ارے اماں، کیا کرتی ہیں آپ؟ بھلا وہ ہمارے گھر کا کھانا کیوں کھائیں گے؟ آپ دیکھیے نا، وہ تو لینے تک نہیں آئے میرا کو، اس ٹائم رکشے میں جائے گی، چلو خود نہیں آنا تھا تو گاڑی بھیج دیتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ داماد جی ہماری میرا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، چھوٹی بھابھی نے کہا تو سکینہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ چھوٹی بھابھی،
آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ اور میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں رکشے میں آؤں گی۔ وہ غصے سے دل ملا اٹھ کر بولی، اچھا بس جھگڑو نہیں، اور میرا پتر جا جا کے نہا کر کپڑے چینج کر اور اچھا سے میک اپ کرنا تاکہ داماد جی دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ سکینہ نے کہا تو وہ لب بھینچ کر مڑ گئی اور سکینہ کے ہاتھ کا سلا ذرا گھوٹی والی پلم کلر کا امبریلا فراک پہنا اور میک اپ کر کے وہ باہر آئی تو سامنے کرسی پہ بیٹھے سکینہ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے عمار کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر وہ مرے مرے قدموں سے چلتی پاس آئی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور بیگم صاحبہ ماما کیا بتا رہی ہیں آپ کے متعلق؟ کیا آپ رکشے میں جانے کا سوچ رہی تھی؟ اور مائی لو، میں نے تو بس مذاق کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو یوں اکیلا چھوڑ دوں؟ بس تھوڑا لیٹ ہو گیا، موم نے کہا تھا کہ فروٹس، مٹھائیاں اور بیکری کا سامان لے جانا۔ عمار نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو اس نے تخت پر پڑے ٹوکرے اور ڈبوں کو دیکھا۔ ہاں دیکھ میرا، داماد جی اتنا کچھ لے آئے، بھلا یہ بھی کوئی تک بنتی ہے؟ سکینہ نے کہا۔ اپنی ماں کے لیے لایا ہوں، وہ سکینہ کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ امیرہ دل ہی دل میں سے صلواتیں سناتی واپس پلٹنے لگی تو سکینہ نے اسے پکارا تو وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ داماد جی کو لے کر کمرے میں جاؤ اور میں کھانا لگواتی ہوں بیٹھک میں، سکینہ نے کہا تو وہ بے بسی سے گہرا سانس بھرتی عمار کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سین کی جانب۔ عمار اس کی حالت کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس کے آنے پر کافی شاکڈ تھی، پل پل اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ سکینہ نے جب اسے کمرے میں لے جانے کو کہا تو اس کے چہرے کی جلاہٹ اسے مزہ دینے لگی اور اس کے ساتھ چلتا کمرے میں آیا تو وہاں چھوٹا سا ایک پلنگ تھا اور نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ عمار پلنگ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا جو کہ بے دردی سے اپنے لپسٹک سے مزین لب کچل رہی تھی۔ عمار نے اس کے بازو سے کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتی اس کے اوپر گری۔ عمار نے اسے پہلو میں گرایا اور اس پر جھک گیا۔ ان ہونٹوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھانے کا حق صرف مجھے ہے مسز عمار افندی۔ وہ اس کے لب کو انگوٹھے سے مسلتا ہوا مدہوش سے لہجے میں بولا اور پھر نچلا لب اپنے دھانتوں تلے دبا کر چھوڑا تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ میری ماں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں اب؟ پلیز ان کے سامنے اتنا اچھا مت بنیے کہ وہ امیدیں باندھ لیں کہ جن کے ٹوٹنے پر وہ ٹوٹ جائیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی کانپتے لہجے میں بولی تو عمار اندر ہی اندر تڑپ اٹھا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھنے کو دل چاہا، مگر وہ اس سے اس قدر بدگمان تھی کہ اس کے ہر قسم کی کیئر کو غلط ہی سمجھ رہی تھی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے تو نکلے تو پورا راستہ وہ گمسم تھی۔ اپنا موڈ درست رکھو میرا، کیونکہ میں نے تمہاری ماں کو جو خوشی دی ہے چاہتا ہوں میری ماں کو بھی تم وہی خوشی دو۔ وہ ویسے ہی دوپہر سے بہت اپسٹ ہیں، عمار نے کہا۔ اوہ، تو اب سمجھی آپ کے ناٹک کی وجہ۔ فکر مت کیجیے امیرہ چودھری کبھی کسی کا احسان اور قرض نہیں رکھتی، سود سمیت واپس کرتی ہوں، امیرہ نے تلخ لہجے میں کہا اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ عمار لب بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ عمار نے مٹھائی فروٹس کے ٹوکرے نکال کر صحن میں رکھے اور بڑے بابا کے پاس آ کر انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے نخوت بھرے انداز میں دیا۔ اورنگزیب، یہ پھل اور مٹھائیاں پورے محلے میں بانٹ دیجیے گا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میرے آنے سے پہلے یہ یہاں سے ہٹ چکی ہوں، بڑے بابا نے سرد لہجے میں کہا اور لاٹھی ٹیکتے آگے بڑھ گئے۔ کسی کا دل دکھا کر آپ اپنی نماز قبول نہیں کروا سکتے بڑے بابا، میں یہ سب چیزیں آپ کے لیے بڑے مان اور محبت سے لایا ہوں،
آپ ماشاءاللہ سے نیک بھی ہیں اور دین اسلام کا پڑھے ہوئے بھی، تو اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ دوسرا، اللہ نے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پہ زیادہ زور دیا ہے۔ جس دین میں راستے سے پتھر ہٹا دینے پہ جنت کی خوشخبری ہے، تو وہاں کسی مسلمان کو ہاتھ منہ سے ایذا دینے پر جہنم کی وعید بھی ہے۔ عالیہ ہمیشہ کی طرح اپنی زبان کو روک نہیں پایا تھا۔ بڑے بابا نے مڑ کر اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب ایک ملحد شرابی زانی ہمیں بتائے گا کہ دین کیا ہے۔ علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا بیٹا جی، مگر ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ جس لڑکے نے ہماری عزت کا مان نہیں رکھا، وہ ہمیں آج حقوق العباد اور اخلاق کی دہائیاں دے رہا ہے۔ بڑے بابا نے طنزیہ لہجے میں کہا، چلے میں تو ہوں ہی شرابی زانی بے دین، مگر آپ تو دیندار ہیں۔ میں اگر کرتا ہوں تو آپ سب جانتے ہوئے ویسے ہی کیوں کرتے ہیں؟ میں اگر سدھرنا چاہ رہا ہوں تو بار بار میرا ماضی میرے سامنے کیوں لے آتے ہیں؟ عالیہ نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا سدھرنا چاہ رہے تھے تو آج صبح ایک غیر محرم لڑکی کے پہلو میں کیوں تھے؟ بڑے بابا کی بات پہ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ تو تم میرا آج بھی برم نہیں رکھ سکی ایمل؟ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ گنا ہوا۔ تو کیا کہا آپ نے؟ یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ اورنگزیب نے لب بھینچ کر کہا، ایمل کو غلط فہمی ہوئی تھی بڑے بابا، اور میں اسے سمجھا لوں گا۔ عالیہ نے کہا اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اورنگزیب نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ محصور کیا۔ لالا، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ عالیہ نے تحمل سے کہا، اب میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اورنگزیب نے کہا، اور دستگیر اور زمان خان بھی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، میرے اندر کا جانور مت جگائیں۔ وہ لب بھینچ کر بولا، کیا کرے گا تو؟ میری بیٹی نہیں جائے گی، یہ میرا بھی اٹل فیصلہ ہے، زمان خان نے سرد لہجے میں کہا۔ عالیہ ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی میں پڑی اپنی پسٹل نکال کر اندر واپس آیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب اگر کسی نے مجھے روکا تو میں اس کی لاش گراؤں گا یہاں۔ وہ دھاڑ کر بولا، مارو گولی مجھے، چلاؤ گولی۔ اورنگزیب اس سے زیادہ چیخ کر بولا۔ عالیہ نے پسٹل تیزی سے بڑے بابا کی کن پٹی پہ رکھی تو سب شاکڈ سے اسے دیکھ رہے تھے، اور دروازے پہ بت بن کر کھڑی ایمل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ انتہائی بدتمیزی ہے تمہاری عالیہ افندی، اورنگزیب نے لب بھینچ کر کہا۔ شروعات آپ نے کی ہے اور اختتام میں نے کیا ہے۔ اتنے دنوں سے اپنے اندر کے ہر دھرم عالیہ افندی کو تھپک تھپک کر سلایا تھا، مگر آپ نے پھر سے مجھے ماضی میں دھکیل دیا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے بنا سانس بھی لینا دشوار لگتا ہے، اور زندگی جینے کے لیے انسان ہر حد پار کر جاتا ہے۔ وہ ایمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، یہ بہت غلط کر رہے ہو تم لڑکے۔ بڑے بابا غصے سے بولے، مسز ایمل افندی، تم اندر نہیں بڑھو گی، بلکہ ابھی اور اسی وقت گاڑی میں جا کر بیٹھو گی۔ عالیہ نے کہا، گڑیا تم اندر جاؤ، ہم دیکھ لیں گے اسے۔ اورنگزیب نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایمل سے کہا، ایمل اگر تم اگلے 2 منٹ میں باہر نہ نکلی تو جان لے لوں گا بڑے بابا کی۔ عالیہ دھاڑا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دباتی بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عالیہ پسٹل کا رخ ان کی طرف کیے مڑا اور باہر سے دروازہ لاک کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی افندی ولا کے بجائے اس فارم ہاؤس کی طرف اڑی جا رہی تھی جس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے آٹومیٹک لاک کو کھولا اور فرنٹ سیٹ پہ سسکیاں بھرتی ایمل کو باہر نکالا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ایک کمرے کا دروازہ لات مار کر کھولتا وہ اسے لیے اندر داخل ہوا اور اسے بیڈ پہ پٹکا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گری۔ وہ اس پہ جھکا اور اس کی کان کی لوح کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔
عالیہ نے اسے بازو سے کھینچ کر سیدھا کیا اور بازو کو جکڑتے جھک کر اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنا۔ اب چپ ہو جاؤ، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم عالیہ رفندی کی قید میں ہو۔ یہاں سے فرار کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ارد گرد جنگل ہے جہاں بھوت اسیب اور درندے ہیں۔ اس گھر میں تم بالکل محفوظ ہو۔ عالیہ نے اس پر جھکے جھکے کہا تو وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، یہ آنکھیں پہلے ہی میرے دل کا چین و سکون لوٹ چکی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارا دل جیت سکوں، مگر تم کوئی پیش قدمی نہیں کر رہی تو مجھے سب کرنا پڑا۔ میں نے تمہیں محبت سے منانے آیا تھا، مگر تم نے آج صبح کا منظرنامہ پورے گھر کو سنا ڈالا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تو میری غلطیوں کوتاہیوں کو سدھارنے کی بجائے تو مجھے بے لباس کر رہی تھی سب کے سامنے۔ یہی چیز نے مجھے غصہ دلایا۔ ایک بار میری بات سننی چاہیے تھی، پھر جو کرنا تھا وہ کرتی، مگر تم اور تمہاری فیملی مجھے نیچا دکھانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہو، جو کہ غلط ہے۔ مجھے جیسا ٹریٹ کیا گیا، جواب میری طرف سے ویسا ہی ملا۔ عالیہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت و صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چینج کر کے آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ عالیہ نے اسے آہستہ سے پہلو میں گرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ ایمل گمسم سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مطلب ہی نہیں لگا کہ میں نے بڑے بابا کو آج صبح والی بات بتائی، لیکن میں نے تو امیرہ کے منع کرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو پھر بڑے بابا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ عالیہ فریش ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور وہاں ایک ہوکا کا عالم تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور پھر اسے ونڈو پر کسی کے ہونے کا گمان ہوا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ساتھ ہی ونڈو پہ پنجوں کے نشان دکھائی دیے اور ایک تیز گھرراہٹ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر الٹے پاؤں مڑتی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ پھر وہ کسی سے ٹکرائی تو اس کی دل خراش چیخ نکلی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اسے دو مضبوط باہوں نے حصار میں لے لیا۔ وہ حصار میں زور زور سے چلانے لگی۔ ایمل، کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں یار، عالیہ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی لائٹ آ گئی۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور جانے سے پہلے پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ بیل آئیکن پر دبانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، تو اپنا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔